بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. تنویر احمد اسپیک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو اور ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ لوگوں سے گزارش ہے جو آلریڈی اسٹوڈنٹ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ لائک اینڈ شیئر کریں، اور جو نئے آنے والے ویورز اور اسٹوڈنٹ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی ای میل پہ آپ کو بر وقت لیکچر کا نوٹیفیکیشن ملے اور آپ اپنے ایگزام کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ اس لیکچر کو سن کر اس سے مستفید ہو سکیں. تو آئیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کا لیکچر آپ کی خدمت میں یونٹ 6 پیش کر رہے ہیں، اور یونٹ 6 کا پارٹ 1 لیکچر 1 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس میں ہے غزلیات حالی. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھی جا کر نظر کہاں. یونٹ کا تعارف ایز یوزول. اس یونٹ میں آپ خواجہ الطاف حسین حالی کی غزلوں کا مطالعہ کریں گے. اردو کے غزل کوئی شعر میں حالی کے مقام اور مرتبے کا تعین کر سکیں گے. غزل میں حالی کے قدیم اور جدید رنگ کا فرق سمجھ سکیں گے. حالی کی شامل نصاب غزلوں کا مطلب سمجھ کر اس کی تشریح کر سکیں گے. مقاصد فہرست میں آپ سن چکے ہیں. حالی کا تعارف ہوگا، تشریحات ہوں گی، 5 غزلیں ایز یوزول جو ہم 5 میں لیکچر میں دیکھ چکے ہیں. ان 5 غزلوں کا ہم ترجمہ اور تشریح پیش کریں گے تاکہ آپ کو شارٹ کٹ انداز میں اس پورے یونٹ کو انٹروڈکشن آپ کو دہلیز پر پہنچ سکے. حالی کا تعارف. حالی نظم نگار بھی تھے اور غزل کو بھی. نظم حالی کا سب سے مشہور کارنامہ مدجر اسلام یعنی کہ مسدس حالی. اس طویل نظم حال کی وہ مشہور نعت بھی ہے جو مصرع سے شروع ہوتی ہے. وہ نبی میں رحمت لقب پانے والا. اس مسدس کے علاوہ حالی کی وہ نظمیں بھی اہمیت رکھتی ہیں جو مثنویاں کہلاتی ہیں اور جن سے اردو میں جدید شاعری کی بنیاد پڑی. حالی کی چھوٹی بڑی نظمیں اپنے قومی اور اخلاقی موضوعات کی وجہ سے ملک و قوم میں اس حد تک مقبول ہوئیں کہ بہت سے لوگ یہ بھول گئے کہ حالی نظمیں لکھنے سے پہلے غزل کے شاعر تھے، بلکہ غزل کے اتنے شاعر تھے کہ اگر انہوں نے بعد میں نظمیں نہ لکھی ہوتی تب بھی اردو شاعری کی تاریخ میں ان کا نام زندہ رہتا، اور شاعری سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت رکھنے والے ان کے اشعار کو نہ بھولتے. شاعری میں حالی غالب کے شاگرد تھے، اور غالب نے شروع ہی میں ان کے کلام کو لے کر کہا تھا کہ حالی اگر تم شعر نہ کہو گے تم اپنے پر ظلم کرو گے. غالب کی اس رائے سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں غزل کہنے والے غزل کے کتنے اچھے شاعر تھے. غرض کہ جس طرح حالی نظم نگار کی حیثیت سے اردو شاعری کی تاریخ میں بڑے اونچے مقام کے مالک ہیں، اس طرح غزل گو کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. حالی شاعری میں شاگرد تو غالب کے تھے، لیکن وہ غالب کے ایک دوست اور شاگرد مصطفیٰ خان شیفتہ سے بھی بہت متاثر ہوئے. حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، شاگرد مرزا ہوں مقلد میر کا. غالب اور شیفتہ نے حالی کی شاعری کو متاثر کیا تھا، لیکن سید احمد خان نے ان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. سید 19ویں صدی کے آخری 50 سال میں ہندوستانی مسلمانوں کے سب سے بڑے سیاسی، اخلاقی، تعلیمی اور رہنما تھے. 1857 میں ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کو زوال کے برے اثرات سے نکالنے میں لگے ہوئے تھے. جب حالی کو ان سے ملنے کا موقع ملا تو وہ سید احمد خان کی قومی درمندی اور خلوص سے بے حد متاثر ہوئے. سید ہی فرمائش کا انہوں نے مسدس حالی لکھی. اس سے پہلے وہ لاہور میں قیام کے دوران اپنے اخلاقی اور اصلاحی نظموں کے ذریعے اردو شاعری میں تبدیلی لانے کے لیے محمد حسین آزاد کا ساتھ دے چکے تھے. 1857 کے بعد ان کے اندر یہ احساس کام کرنے لگا کہ اب غزل میں عشق و محبت کے مضامین بیان کرنے کی بجائے ہندوستانی مسلمانوں کو پستی سے نکالنے اور ترقی کے راستے پر لگانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. سید احمد خان سے ملنے کے بعد ان کا یہ احساس اور بھی کبھی ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ حالی نہ صرف اخلاقی اور اصلاحی رنگ کی نظمیں اور بیاں کہتے رہے، بلکہ انہوں نے اپنی غزلوں میں بھی اخلاقی اور اصلاحی رنگ اختیار کیا. اسی وجہ سے ان کی غزلوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، قدیم اور جدید رنگ. یعنی کہ ہم ان اقتباس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالی غالب کے شاگرد تھے، اور حالی نے اپنے قدیم اور رنگ جدید نسلوں میں فرق پیش کیا، اور آپ سے سید احمد خان کی زندگی سے متاثر تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں نہ صرف غزل بلکہ نظم کو بھی متعارف کرایا اور نظم کی حیثیت سے مشہور ہوئے. حالی کو اس بات کا خود بھی احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی جدید شاعری کو ابلی ہوئی کھچڑی سے تشبیہ دی جو بڑی حد تک بے مزہ ہوتی ہے. اس یونٹ میں حالی کی جو 5 غزلیں دی گئی ہیں اس میں آخری غزلیں جدید رنگ کی ہیں اور باقی 4 قدیم کی ہیں. سوال یہ پیدا ہے قدیم رنگ سے کیا مراد ہے.
यहाँ गजल का कदीम रंग या कदीम रंग की गजलों को समझने के इतना जानना काफी होगा कि पुरानी गजल का बुनियादी मौजूद मोहब्बत या इश्क है। खुदा से इंसान की मोहब्बत या इंसान से इंसान की मोहब्बत। गजल में सबसे ज्यादा शेर हुस्न और इश्क के बारे में कहे गए। खुदा और इंसानी महबूब दोनों को हुस्न मानकर उनसे इश्क का इजहार किया गया और इश्क की हजारों कैफियतें बयान की गई हैं। मसलन महबूब के अंदाज़ो अंदाज, उसकी तवज्जो और उसका तगाफल, उसकी मेहरबानी और नामहरबानी, करम और सितम, वफा और बदनामी, खुशी और गम, शाद कमी और महरूमी वगैरह वगैरह इस तरह के मज़ामीन बयान करने के लिए गुलो बुलबुल, शमा परवाना, लैला मजनू, शीरीं फरहाद जैसी अलामतों और कतारों से भी मदद ली जाती है। हुस्न और इश्क के अलावा गज़ल में इंसानी ज़िंदगी और इंसानी फितरत के बेशुमार पहलू भी बयान किए जाते रहे। हालांकि कदीम गज़लों से वो गज़लें मुराद हैं जिनका मरकज़ी मौज़ू हुस्न और इश्क और इससे मुतल्लक़ मौज़ू है। इन गज़लों में हुस्न और इश्क के अलावा इंसानी फितरत, इंसानी ज़िंदगी के वाक़े, ख़यालात और मशाहदात भी शामिल है। हालांकि कदीम गज़लों की एक पहचान ये है कि उनके मौज़ूआत और मज़ामीन कुछ भी हों, उनके बयान का अंदाज़ शायराना है, जबकि उनकी जदीद गज़लों में बातें भी नासिहाना और बयान भी है। यानी कि आपकी गज़लों में इश्क और खुदा से इश्क और इंसान की खातिर को एक वाज़ेह सबूत है और आप नसीहत करते हैं और बयान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी गज़लों और नज़्मों में जिससे इंसान सीखता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि हालांकि कदीम गज़लों में उनके ख़यालात अशकाना और अंदाज़ बयान शायराना, जबकि उनकी जदीद गज़लों में उनके ख़यालात नासिहाना और अंदाज़ बयान भी नासिहाना। हालांकि अपनी जदीद गज़लों में हर जगह अपनी कौम के अफराद को उनके फ़राज़ का एहसास दिलाते नजर आते हैं और उनके बाद कहने के अंदाज में शायराना हुस्न की बजाय नासिहाना अंदाज पाया जाता है। शायराना हुस्न और नासिहाना अंदाज की एक मिसाल देखिए। चलिए एक जगह हाल ही कहना ये चाहता है जो शख्स किसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है उसे रास्ते के दिलावासियों पर नजर नहीं रखनी चाहिए, वरना वो रास्ते ही रह जाएंगे, मंजिल तक न पहुंच पाएगा। इस बात को शेर अंदाज में कहते हैं। दिलकश हर एक कता सहरा हरा में मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम। दूसरी जगह हाल ही अपनी कौम के लोग बिलखुसूस नौजवानों से ये कहना चाहिए है कि किसी के खानदान में कोई नुक्स ना ढूंढो, क्योंकि उससे ज्यादा घटियापन और कोई नहीं। इस नसीहत को बिल्कुल नासिहाना या मौलमाना अंदाज में यूं बयान करता है, निकालो ना रखने नस्म है किसी के, नहीं उससे कोई रजालत ज्यादा। हालांकि गज़लों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उनकी गज़लों की बाज़ बुनियादी ख़ुसूसियात की समझ लेना ज़रूरी है। हाल ही बड़े संजीदा और नरम मिजाज के आदमी थे, उनके मिजाज की संजीदा और नरम मिजाज आदमी, उनके मिजाज की संजीदगी और नरम उनकी गज़लों में नुमाया है। जो आदमी संजीदा होता है वो बहुत बेतकल्लफ और बेझिझक नहीं हो सकता। वो अगर अपने राजदार से अपने राज भी बयान करेगा तो उससे भी कुछ न कुछ छुपा लेगा। हालांकि मिजाज का ये पहलू उनके शेर में अच्छी तरह ज़ाहिर हुआ है। आगे बढ़ के ना किसा इश्क बता से हम सब कुछ कहा मगर न खुले राजदार से हम। हालांकि मिजाज में जो धीमापन है उसने उनके लहजे में नरमी की शक्ल इख्तियार की। उनके यहाँ नफरत और गुस्सा, बरहमी और बेजारी के जज्बात नहीं मिलते, लेकिन उसकी ये मानी नहीं कि उन्हें गुस्सा नहीं आता या उन्हें नापसंदीदा शख्सियतों और बातों से साबका नहीं पड़ता। और तो शहर में शेख और वाइस के किरदार की रियाकारी मुनाफिकत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल चले आए। शेख और वाइस का ज़ाहिर कुछ और होता है, बातिन कुछ और दूसरों की नेकी की तालीम देते हैं। यानी कि नेक और शेख जो वाज़ह करने वाले हैं, बड़े बड़े हैं, वो कहते कुछ और करते कुछ है। उनकी ज़ुबान और उनका जो धीमापन होता है, जो नरम मजाजी होती है, वो इंसान को मुख्तलिफ किस्म की नसायत और वाइज और नसीहतें करते हैं, लेकिन अंदर उनके कुछ और होता है। हाल ही इन शेखों और वाइजों की इन सारी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हैं और इन कमज़ोरियों को तंज करते हैं, मगर इनकी तंज बे रहमियत दिलाजारी की बजाय हल्की शौकी और मजहब ज़राफ़त पाई जाती है। बाज़ो आतशी दोज़ख से जहाँ तुमने ये डराया कि खुद बन गई डर की सूरत। देखिए शेख मसब्बर से खींचे या ना खींचे सूरत और आपसे बेऐब बशर की सूरत। ये शौकी और ज़राफ़त के बताना तंज के पहलू हैं जो आप पर तंज करने से नहीं चूकते, लेकिन बसा औकात वो अपने पर्दे वो दूसरों पर तंज कर जाते हैं। हालांकि ये तरीका भी उनके मजाक के तमाम अच्छे पहलू के मसलन संजीदगी, नरमी, इनकसारी, शराफत, शाइस्तगी का नतीजा है। हाल ही जैसे इंसान से बराह रास्त बेलाक तंज की तवक्को नहीं की जा सकी, वो दूसरों पर चोट कर जाते हैं। हालांकि शायरी एक अहम खूबी उनकी वाकफियत पसंदी है। उनकी शायरी वाक़यात और वारदात की शायरी वो हमेशा हक़ाइक़ और हालात पर नज़र रखते हैं। शायरी में सिर्फ तख़य्युल और तसव्वुर की बातें भी होती हैं और बाज़ औक़ात बड़ी खूबसूरत बातें होती हैं, लेकिन हाल ही सिर्फ तख़य्युल और तसव्वुर की दुनिया में रहने वाला शायर नहीं। वो ख़याली दुनिया की बातें नहीं करते, ख़याल के गुल बूटे नहीं बनाते। वो तो वही बातें कहते हैं जो दुनिया में होती हैं और ज़िंदगी में पेश आती हैं। चूँकि वाक़यात उनसे उनकी शायरी का रिश्ता बहुत गहरा है, इसलिए उनकी शायरी में मुबालगा न होने के बराबर है। फिर चूँकि वो सच्चाई
اور سادگی کے ساتھ پیش کرنے کے قائل ہیں، اس لیے ان کے شاعری میں فارسی الفاظ یا فارسی عربی تراکیب کی بہتات نہیں ملتی۔ اس معاملے میں وہ اپنے استاد غالب سے مختلف ہیں۔ غالب کے زمانے کے ایک شاعر محمد دہلوی تھے، وہ اپنے خیالات بہت گما پھرا کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ محمد کا سر ایچ پیچ بھی نہیں ہے، ان کے خیال میں سچائی زبان میں سادگی اور انداز بیان ہے۔ یہاں تک حالی اور ان کے غزل میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا خلاصہ ہم یوں بیان کرتے ہیں۔ حالی نظم نگار بھی تھے اور غزل کو اردو شاعری کی تاریخ میں حالی دونوں سے ہم ہیں۔ حالی غالب کے شاگرد تھے، وہ غالب کے دوست اور شاگرد شیختہ سے بھی متاثر ہیں۔ ان کی ادبی اور زندگی بہت سب سے بڑا اثر سید کا ہے۔ حالی نے مسدس سے حالی لکھی جو ایک بہت مشہور مسدس تھی۔ مسدس لکھنے سے پہلے انہوں نے 1874 میں لاہور کے دوران قیام میں مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ جدید شاعری کی بنیاد ڈالی، جس کا مقصد اور اردو شاعری کو پرانی روش سے ہٹا کر نئی راستے پر ڈالنا تھا۔ اردو شاعری کو نئے راستے میں ڈالا گیا، مقصد کبھی شاعری میں بنیاد ڈالی جو کہ جس میں ایک قومی شاعری ہوئی کا ایک علیحدہ بولتا ثبوت ہے، جو 1857 میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد بالکل زوال پذیر ہو چکے۔ آزاد اور حالی نے 19ویں صدی میں آخر میں جس جدید شاعری کی بنیاد ڈالی، اس میں غزل کی بجائے نظم کو، عشق شاعری کی بجائے اخلاقی شاعری کو اہمیت دی گئی۔ جدید شاعری کی دھاری کو کامیاب بنانے کے حالی نے بہت سی قومی اور اخلاقی نظمیں لکھی اور غزل بھی آسان انداز میں کہنے لگے۔ حالی نے غزل میں جو جدید رنگ اختیار کیا وہ قومی نقطۂ نظر سے جس قدر بھی مفید ثابت ہوا ہے، اس کے رنگ کہیں اور بےکاف کہیں اور ملتے نظر آتے ہیں اور ایک علیحدہ انداز بیان نظر آتا ہے۔ حالی کی شاعری کی ایک اہم خوبی ان کی واقعیت پسندی ہے۔ ان کے تخیلات اور تصورات ایک نئی جان ڈال دیتے ہیں۔ حالی کی بہترین شاعری ان کی رنگ اور قدیم غزلوں کی سنجیدگی، نرم مزاجی اور دھیما پن نمایاں۔ حالی کے خیال میں سچائی زبان میں سادگی اور بیان میں سیدھا پن ہے۔ مزاج کی سنجیدگی کے باوجود حالی کے طنز و مزاح کے شعر بھی ملتے ہیں، لیکن ان کے طنز و مزاح میں دل آزاری کے پہلو نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ دل کے کسی کی چوٹ پہ پہنچاتے ہیں۔ اب آپ کی مندرجہ غزلوں کا مطالعہ کریں گے، دل سے خیال دوست بلایا نہ جائے گا، اس کے جاتے کیا، یہ 5 غزلیں ہیں جن کو ابھی ہم ڈسکس کریں۔ پہلی غزل اور یہ اس کے 5 اور 6 تقریباً بند ہیں۔ ہم اس کا پہلا شعر آپ کی نظر کرتے ہیں بے تشریح کے ساتھ۔ دل سے خیال دوست بلایا نہ جائے گا، سینے میں داغ ہے کہ مٹایا نہ جائے گا، دوست محبوب داغ رنج کے جو۔ غزل کے شعر میں کسی بات کی تفصیل نہیں ہوتی، وہ بہت کچھ اپنے ذہن کی مدد سے سمجھنا پڑتا ہے۔ دل سے خیال دوست بلایا یعنی کہ اے دوست، آپ کا جو خیال ہے وہ کبھی بھی بلایا نہ جائے گا، سینے میں جو آپ کا ہے وہ مٹانا، یعنی کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، آپ نے جو ہمارے ساتھ رہن سہن ٹریٹمنٹ کیا، آپ کا وہ برتاؤ، حسن سلوک، آپ کی سادگی، آپ کا روکھا پن، آپ کا اٹھنا، آپ کا بنانا، آپ کا چلنا پھرنا، جو کچھ بھی ہے وہ کبھی بھی بھول نہیں بتائے گا۔ یعنی کہ آج تو محبوب کو بلانے کی کوشش کرے تو اسے بھول نہیں سکتا، اس کے لیے بات ہی نہیں، وہ محبوب کے خیال کو دل میں نہ آنے دے، محبوب کی دوری ہے اس سے ظاہری علیحدگی، آج کے سینے میں جو رنج یا صدمہ وہ پیدا کہ وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے متعلق اس شعر میں یہ ہوتا ہے۔ دوسرا شعر، تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا، کہ تم بے شک جتنا بھی ضبط ہے برداشت کرنا اور روکنا۔ یہ شعر میں محبت کے ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے اور پہلو یہ ہے کہ محبت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی اور محبوب کی طرف سے بھی۔ ایسا کیوں؟ کیا اس لیے کہ محبت کوئی بری چیز ہے؟ محبت کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، اولاد سے والدین کی محبت، بہن سے بھائی کی محبت، ماں کی بیٹے سے، بیٹے کے باپ سے، اور آپس کے بہن بھائیوں کی محبت، اخلاقی اور معاشرتی مذہبی لحاظ سے ان چیزوں کو آگے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان محبت میں اور ان عقائد میں جو بہن بھائی اور بہن اور بھائیوں، بہنوں کا بیٹی ماں کی اخلاقی اور مذہبی اور معاشرتی پابندیاں ضرور ہیں، لیکن یہ ایک صاف ستھرا اور ایکسیپٹیبل چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کو کس طرح چھپایا جائے۔ مسئلہ مشہور ہے کہ عشق مشق کبھی نہیں چھپتے، چھپائے نہیں چھپتے۔ اگر مشق کو اپنی جیب میں بھی ڈال دیں تو اس کی پھیلتی ہوئی خوشبو سے لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کسی کے پاس مشق ہے۔ اس طرح اگر عشق دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن عشق کرنے والوں کے چہروں پر چہرے کی رنگت اور یہ ساری چیزیں کا راز ظاہر کر دیتی ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ محبت کو کس طرح چھپایا۔ عاشق محبوب سے کہتا ہے کہ تم ہزار شرم حیا سے کام لو اور میں لاکھ ثبت و تحمل سے کام لوں۔ محبت ایک ایسا راز ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے تم شرم و حیا کی وجہ سے لوگوں کی موجودگی میں میری طرف نہ دیکھو اور میں بھی محبت کا جوش کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کروں، اپنی آنکھوں سے نہ تو اپنے جذبات کو ظاہر ہونے دو، نہ آنسو کی طرح گرنے دو، لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہیں۔ تیسرا شعر، راضی ہے کہ ہم کو دوست ہو دشمنی مگر دشمن کو ہم سے دوست بنایا نہ جائے۔ یہ ایک علیحدہ سچائی ہے۔ اس کا مطلب کہ دوست اور دشمن کے الفاظ سے عام طور محبوب اور کی مراد لیے جاتے ہیں۔
ویسے کہیں کہیں دوست اور دشمن کے معنی دوست اور دشمن کے بھی ہو سکتے ہیں۔ محبوب میں ایک عاشق کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ناخوشگوار ہوتی ہے وہ رقیب کا وجود۔ آج کا سب کچھ گوارا کر سکتا ہے لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا اس کے محبوب کا کوئی اور چاہنے والا بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رقیبوں کے باہمی تعلقات حد درجہ کشیدہ ہوتا ہے۔ اس شعر میں ایک عاشق اپنے جذبے رقابت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ گوارا ہے محبوب سے ہماری دشمنی ہو جائے، یعنی اس سے ہمارے تعلقات باقی نہ رہے، لیکن ہمیں یہ منظور ہے کہ ہم اپنے رقیب کو اپنا دوست بنا لیں۔ چوتھا شعر، بگڑی نہ بات پہ کیوں جانتے ہیں ہم وہ نہیں کہ ہم کو منایا نہ جائے گا۔ وہ عموماً محبوب کے استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ شاعر محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جو مجھ سے بات بات پر خفا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں اس کا یقین ہے کہ ہم کسی سے خفا بھی ہو جائیں تو ہم سے ترک تعلق نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کو اندازہ ہے کہ اس کا چاہنے والا اسے بے تعلق ہو کر نہیں رہ سکتا۔ آج کا محبوب کو ہر قیمت پر خوش رکھنا چاہتا ہے تاکہ محبوب سے اس کا تعلق برقرار ہے۔ آج کا ضرور جانا، خفا ہو جانا، یہ وہ باتیں ہیں جن کو محبوب کا ناز کہتے ہیں۔ محبوب ناز کرتا ہے، عاشق اس کے ناز اٹھاتا ہے، یعنی محبوب کی ناز برداری کرتا ہے۔ ناز برداری کے لیے ضروری ہے کہ ناز کرنے والے کے اندر ایسی خوبی ہوں جن کی بنا پر اس کے ناز اٹھائے جا سکے۔ یہ صرف عشق محبت سے تعلق نہیں رکھتا، حالی کا یہ شعر صرف عشق محبت سے تعلق نہیں رکھتا، زندگی کے دوسرے حالات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو سماجی یا سرکاری اعتبار سے نہایت اہم ہے وہ ان لوگوں سے بات بات پر ناراض ہو سکتا ہے جو اس سے نہ کسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم اپنے بستگان سے خفا بھی ہو جائیں تو وہ ہم سے خفا نہیں ہو سکتے۔ یہی نہیں کہ بلکہ وہ بار بار ہمیں منانے پر مجبور ہے۔ جس شخص کو اپنے منائے جانے کا یقین ہوگا اس کا بات بات پر خفا ہونا فطری ہے۔ اس شعر کی سب سے بڑی خوبی انسانی ذہن یا انسانی نفسیات کے اسی پہلو کا اظہار ہے۔ پھر یہ کہ انسانی نفسیات کے اس پہلو کو بڑی خوبصورتی اور سادگی سے ظاہر کیا گیا۔ پانچواں شعر، ملنا ہے آپ سے تو نہیں حسرے غیر پر کس کس سے اختلاف بڑھانا نہ جائے گا، میل جول ربط انحصار حسر۔ ایک عاشق اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا ہے تو کس مقصد کے، صرف رقیب سے نہیں بلکہ نہ جانے کس کس سے میل جول بڑھانا پڑے گا۔ اس شعر میں محبوب سے ملنے کی دشواری اور سلسلے میں اپنی خواری بیان کی گئی ہے۔ براہ راست ملنا ممکن نہیں ہوتا، کسی کے ذریعے ملنا پڑتا ہے۔ کہتا کہ آپ محبوب سے ملنے کے لیے صرف رقیبوں پر منحصر نہیں بلکہ نہ جانے اور کن کن ناپسندیدہ لوگوں کا احسان لینا پڑے گا، ان سے ربط ضبط پیدا کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ یہاں تک پہنچ سکیں گے۔ یہ شعر جو بظاہر عاشقانہ ہے، عشق و محبت کے علاوہ زندگی کے دوسرے حالات پر بھی ساغر آ سکتا ہے۔ چھٹا شعر، مقصود اپنا کچھ نہ کلا لیکن اس قدر، یعنی وہ ڈھونڈتے ہیں جو پایا نہ جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا کچھ مقصد ظاہر نہ ہوا، اور اگر ظاہر ہوا تو صرف اتنا کہ ہم ایک ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جس کے پائے جانے کا امکان نہیں۔ یہ سوال ہر زمانے کے ذہنی اور احساس انسان کو پریشان کرتا رہا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ ہر دور کے ذریعے اور سوچنے والے لوگ اس سوال پر غور تو ضرور کرتے ہیں لیکن انہیں کبھی اس سوال کا تسلی تشفی بخش جواب نہیں ملتا۔ ساتواں شعر، جھگڑوں میں اہل دین کے نہ حالی پڑیں بس آپ، قصہ حضور سے یہ چکایا نہ جائے گا۔ جھگڑے مسائل اہل دین اہل مذہب چکایا طے کرنا۔ حالی اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا کوئی اور شخص حالی کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ ان مسائل سے نہ الجھیں جن سے اہل مذہب آپس میں الجھتے رہتے ہیں۔ مثلا مذہب کے عالم و فقیہوں اور مفتیوں میں اس طرح کی بحثیں چلتی رہتی ہیں اور بس اوقات وہ غیر اہم مسائل پر حجت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اختلافات کبھی دور نہیں ہوتے، اس لیے اس حالی کو مشورہ دیا جائے کہ آپ ان کے جھگڑوں میں نہ پڑیں کیونکہ آپ ان کے جھگڑوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلہ نہ کرنے کا سبب یہ نہیں کہ آپ ان جھگڑوں کا وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ہے کہ اہل مذہب عموماً اتنے تنگ دل اور تنگ نظر ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے نقطۂ نظر کو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ یہ مذہبی جھگڑوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک مذہب میں کتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق اور دوسروں کو باطل سمجھتا ہے۔ اس شعر میں اہل مذہب پر نکتہ چینی کی ایک اہم نظریے کو اشارہ کیا گیا لیکن تہذیب اور شائستگی کے ساتھ اعتراض کی خوبی یہی ہے کہ اعتراض کرنے کا طریقہ قابل اعتراض نہ ہو۔ غزل نمبر 2، ہم لیکچر 1 یونٹ 6 پارٹ 2 میں 2 سے 5 تک باقی غزل کو ڈسکس کریں گے اور ان کی تشریح اور ان کا خلاصہ بیان کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آ رہے ہوں گے اور میری لاسٹ میں یہ پھر آپ سے گزارش ہے، حالی کے اس غزلیات میں جو کہ غالب کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں نہ صرف غزلیں لکھی بلکہ نظموں کا بھی ایک اپنا ہی انداز بیان پیش کیا جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے اور ان کی سب سے مشہور نظم مسدس سے حالی بیان کی گئی ہے۔ آپ غالب کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنے انداز میں ایک نئی اردو ادب میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور اس انداز میں غزل اور نظم کو بیان کر کے اپنا ایک علم اور بلند مقام پایا۔
آپ نے تحریک علی گڑھ یا تحریک پاکستان میں اپنی نظموں اور غزلوں کے ذریعے ناصحانہ اور نصیحتوں کی قوم کے نوجوانوں کو، تاکہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اس آزادی کے تحریک میں اپنے آپ کو منوا سکیں۔ تو یہ تھی آپ کا یونٹ 6 اور حالی کی غزلیات کا خلاصہ اور ایک غزل کا ترجمہ و تشریح۔ غزل لیکچر 1 اور پارٹ 2 کے ساتھ یونٹ 6 کے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت میری طرف سے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔